أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الذي وہ ذات جس نے انزل نازل کیا اتارا علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب اتاری منہ اس میں آیات ہیں محکمات لفظ ہا کاف میم محکمات کی جمع ہے کسی چیز کی ساخت کو پکا کرنا جس کے معنی اور مراد ظاہر ہوں جس کے معنی اور مفہوم میں اشتباہ نہ رہے جس کے معنی واضح ہیں کوئی جھول نہیں ایسی آیات میں احکامات دیے گئے ہیں اور اس میں احکام دیے گئے یہ کرو اور یہ نہ کرو ہن وہ ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہے حمزہ میم جڑ بنیاد ماں کو بھی کہتے ہیں تو کسی چیز کی اصل جو ہے وہ آیات ہے کتاب کی وہ اخرى اور دوسری متشابہات شین با ہا متشابہات ان کی جمع متماثلات متماثل باہم ملتی جلتی دو چیزیں باہم ایسی ملی ہوئی ہوں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو غیب کے علوم ان میں آ جاتے ہیں جن کی تفسیر کرنا مشکل ہو فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ اما حرف تفسیر کے لیے آتا ہے پس رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں زایغین ٹیڑھا پن کجی ہو فیتبعون پس وہ اتباع کرتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں یتبعون لفظ کس سے تابعین اتباع ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پیچھے لگ جاتے ہیں ما تشابہ منہ جو ان میں مشتبہ ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کس لیے لگتے ہیں ابتغاء الفتنہ ابتغاء لفظ باغین یا سے بغی چاہنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے فتنہ فاتانون سے ہے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے جو ہے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں وابتغاء تاویلہ اور ان کی جو ہے تلاش کرنے کے لیے تعویل حمزہ واو لام سے مرجع جس کی طرف لوٹ کر جایا جائے اس کی حقیقت کسی فعل یا علم کو اس کی اصل مراد کی طرف لوٹانا اس کی اصل حقیقت کی طرف تلاش کرنا تعویل ہوتا ہے وما یعلم اور نہیں جانتا تعویلہ اس کی تعویل الا اللہ مگر اللہ اس کی تعویل اللہ ہی کو معلوم ہے والراسخون فی العلم جو علم میں راسخ لوگ ہیں راسخ لفظ راسخون راسخ کی جمع ہے راسین خا علم میں راسخ جن کو دین کے علم میں پختگی ہو جو کسی علم کا ظاہری نہیں بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچنے والے ہوں جو ہے اس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ وہ اس کے رکھتے ہوں یہ نہیں ہے شیلو نالج نہ ہو ان کا ان کو وہ ڈیپتھ پر میں جا کر اس علم کو دیکھتے ہیں وہ راسخ ہوتے ہیں راسخون فی العلم جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر کل من عند ربنا سارا کا سارا سب کا سب من عند ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے یذکر زال کا ہرا سے نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب اولو زو والا ہوتا ہے اولو اس کی جمع آتی ہے تو والے اولو الالباب الباب لام بابا لب کی جمع ہے عقل والے لب کی جو ہے کسی چیز کے خلاصے اور مغز کو گری کو جو ہے وہ کہتے ہیں اندر کا جو خلاصہ اسی لیے دماغ کو جو ہے اولو الالباب عقل والے کہتے ہیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات وہ ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کون سی ذات جس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جس نے تمہارے ماؤں کے رحموں کے اندر تمہاری جو ہے تصویر کشی کی جس نے شکلیں بنائی تمہاری خوبصورت تو وہی ذات ہے جس نے جو ہے یہ کتاب اتاری ہے قرآن اتارا ہے اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں
جن کے اندر احکامات دیے گئے ہیں، جن کا جو معنی اور مفہوم متعین کرنا کوئی مشکل نہیں، آسانی سے وہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ام الکتاب، وہ اصل جو ہے وہ کتاب کی اصل جڑ وہی ہے۔ جو محکمات آیات، جو عمل کرنے والے ہیں وہ محکمات پہ عمل کرتے ہیں، اور ان آیات میں واضح احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، احکامات جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ ام الکتاب ہیں، وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ جو متشابہات، وہ آیتیں جو متماثل ہیں، جن کے معنی متعین کرنا مشکل ہے، وہ آپس میں جو ہے ان کا معلوم کرنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ متشابہات، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے، اور جو ہے جنت، دوزخ، اس کا جو ہے ایک تصور تو دیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے اندازہ ہو جائے، 7 آسمان کیسے ہیں یہ اب آئندہ شاید معلوم بھی ہو جائے، تو جو قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے، مثلا کوئی آدمی کہے کہ الف لام میم کے معنی بتاؤ، تو یہ اللہ کا راز ہے، تو ان چیزوں میں جو ہے کھوج کرید کرنا، یہ جو ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جو اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ما تشابہ، جو شبہ میں ہے، منہ، اس میں، ابتغاء فتنہ پر جو ہے اٹھانے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے وہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں، محکمات کو چھوڑ کر ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کی جو ہے مدعا اور مقصد معلوم کرنا مشکل ہے، ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کی تعداد، فرشتے کیسے ہیں، تو یہ سارے جو امور غائب سے متعلق چیزیں ہیں، وہ ان سے اپنے جو علم کا پورا زور جو ہے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو جو اصل سورس ہیں، اصل سورس کے ہیں، وہ محکمات ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کس لیے لگتے ہیں؟ وہ جو فتنہ برپا کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی تعویل، اس کی اصل مراد کی طرف لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، کہ زور لگاتے ہیں، جن کا جو جتنا مرضی بھی کوشش کریں وہ ان کے علم میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ذہن جو دیا ہے وہ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے دیا ہے، اور جو ہے وہ جو ماورا جو ہے چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، وہ وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اور جو ہے ان کے متعلق کھوج کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں ان سے الگ رہو، جو ہے ان کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تعویل، الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے۔ ان آیات کی تعویل جو ہے متشابہات کی، وہ اللہ جانتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں، چونکہ تصور تو ان کا دیا گیا کہ پتہ چل جائے کہ جو ہے متشابہات، مثلا پھل جو ہیں یا دنیا میں، وہاں جنت میں ایسے پھل ہوں گے، اب وہ اس لیے بتایا گیا کہ لوگوں کو ان کا تصور ہو جائے، جنت کیسی ہوگی اس کا تصور دیا گیا، باغات، یہ سارے جو ہے تصور دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق کچھ جو ہے معلوم ہو جائے، لیکن اصل مراد وہ اس کی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ان آیات کے متعلق والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں، جو علم میں جو ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، جو گہرائی کا نالج علم رکھتے ہیں، اوپر سے ظاہری پہلو پہ نہیں، جو اندر گہرائی میں جا کر قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ان آیات پر جو متشابہات ہیں ان پر بھی، اور محکمات جو آیات ہیں سب پر ہم ایمان لے ہیں، یہ ساری کی ساری کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے، محکمات آیات بھی وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور متشابہات آیات بھی وہ جو ہے ہمارے رب کی طرف، جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ظاہر جو ہے وہ پڑھ لیا اور اس کے معنی متعین کر لیے، اس کے ماضی، حال، مستقبل، اس کے جو ہے اندر کے معنی میں جا کر دیکھنا اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنا، وہ اس کے جو ہے
وہ لوگ جو ہے اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ سارے کی ساری آیات کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب، عقل والے لوگ جو ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں، اور جو عقل نہیں رکھتے وہ جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ہر چیز کو سمجھا کر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو سمجھانے کے لیے ایک ایک چیز، جیسے انگلی رکھ کر ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، ویسے جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے ہم دیکھیں گے جو ہے سورہ نساء کے اندر، اور ایک ایک تقسیم میراث کی ایک ایک چیز سمجھا دی گئی، عبادات ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھا دی گئی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لیکن جو لوگ متشابہات میں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ پھر اصل علم کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے فتنہ برپا کرنے کے لیے ان جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ ان کا اصل مراد اللہ کے قرآن کو سمجھنا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور عمل نہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. وہ ان سے جو ہے یہ مراد لے کر متشابہات لے کر انہی پہ سارا زور لگاتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں آ سکتی متشابہات، کیونکہ ان کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمیں صرف اس کا تصور دیا گیا سارا، بس اتنا ہے جو ہے، باقی میرے اللہ کو معلوم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو محکمات ہیں، وہ جو کتاب کی اصل بنیاد اور جڑ ہیں، ان پہ عمل جو ہے ان کو سمجھیں، ان کے معنی اور مراد جو ہے پانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس پہ عمل کرتے جائیں. اور متشابہات میں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات ہیں، لیکن ان کی کھوج کرید میں لگنا اور ان کے پیچھے پڑ جانا اپنے جو ہے وہ جو ہے راسخون فی العلم کا یہ کام نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو غور و خوض سے ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.